السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسیا شامقات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند اور بالا پہاڑ جمائے، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، یعنی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 34 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے سوال کر رہا ہے اور غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کرے تو اس کا دل پکار اٹھے گا کہ واقعی جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے بالکل عین سچ ہے۔ جو اللہ اس کائنات کو قائم کیا، کئی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، کیا وہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا؟ تو متعدد دلائل کے ذریعے سے بات جو ہے پیش کی جا رہی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ قیامت کے دن جو لوگ جھٹلا کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لائے، راہ راست پر نہیں جمے رہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ انسان کی پیدائش جو ہے ایک حقیر پانی سے ہوئی ہے، یہ انسان خود اس کا گواہ ہے، جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور ایک مقرر مدت تک اسے اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں استقرار حمل ہوتے ہی بچے کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جمایا اور اتنے انتظامات اس کی حفاظت اور پرورش کے لیے کیے جاتے ہیں کہ کسی شدید حادثے کے بغیر اس کا اسقاط نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 34 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اب کوشش کریں گے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ادھر بھی
سوالیہ انداز ہے، علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، وجعلنا فیہا رواسیا، اور اس میں بلند اور بالا پہاڑ جمائے، اور واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اب یہ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے ممکن اور معقول ہونے پر ایک اور دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آخرت ہونگی کر کے بار بار اللہ تعالیٰ اگزامپلس اور اس کے پروف اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی انسان اپنی غفلت میں رہے، قرآن کے پیغام کو نہ سمجھے، نہ عمل کرے، تو خسارہ کس کا ہے؟ انسان کا ہی ہے۔ تو آخرت پر یقین ہونا، آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ آخرت پر ایمان لانا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بھلائیوں کی ترغیب دلاتی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ برائیوں کو روکنے کا واحد ذریعہ مضبوط آخرت پر ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں جواب دہی کا ڈر ہو، مجھے ایک دن اللہ کے ہاں پلٹنا ہے اور جواب دینا ہے، تو یہی وہ ڈر ہے جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو برائیوں سے جو انسان بچتا ہے، وہ اسی خوف کی وجہ سے۔ کیا میں منہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ کیا دل میں لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ ہر اعمال کا دار مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو وہ چیزیں تمام اس کے سامنے جب آ جائیں گی تو کیا اس کا اگر انسان سوچے کہ اس مالک کائنات کے سامنے جب میں جاؤں گا تو میری اگر نمازیں نہ ہو، میرے معاملات صحیح نہ ہو، میری گفتگو صحیح نہ ہو، میرے ایمان صحیح نہ ہو، میرے 5 فرائض صحیح نہ ہو، تو کیا منہ سے ہم جائیں گے؟ تو اسی لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو ہے نا ہر وقت کہ ہم کو اللہ کے ہاں جانا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اور اسی لیے دنیا کے اندر جو بھی اگر ہم کو کامیابی ملتی، جو بھی ہمیں فتح ملتی، جو بھی ہمیں خوشی ملتی، اس کا سب سے پہلے جو شکر کرنا ہے وہ اللہ کا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر دوسری چیزوں میں ناکامی بھی ملتی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو آخرت میں ضرور دے گا، چونکہ آخرت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے برپا کی کہ وہاں پر انصاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو یہ فرما رہا کہ زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمع ہے، اور ساتھ جو ہے یہ میٹھا پانی پلانے کا انتظام بھی کیا۔ یہی ایک کرۂ زمین ہے جو کروڑوں اور اربوں سال سے بے حد و حساب مخلوقات کو اپنی گود میں لیے ہوئے۔ کتنے سال ہو گیا؟ کتنے سال سے زمین چل رہی؟ کتنے سال سے زمین اپنے ایکسس پر گھوم رہی، محور پر گھوم رہی؟ کتنے سال سے سورج کے اطراف گھوم رہی؟ ہمیں نہیں معلوم۔ سائنٹسٹ بہرحال کچھ کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں، کروڑ سال یا 4.5 بلین ایئرس کر کے بتاتے ہیں ایسے، تو متعدد فیگرز ہمارے سامنے آتے، تو اندازہ لگانی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیسے جو ہے ان تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئے نگراں ہے، اور اس کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ بے حد و حساب مخلوقات کو یہ زمین اپنی گود میں لیے ہوئے ہے۔ ہر قسم کی نباتات، پلانٹس بھی ہر قسم کے لیے ہوئے ہیں۔ سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ہر ہفتے تقریباً 3 نئے اسپیسیز، 3 نئے اقسام جو ہے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر، اور کئی اقسام کے اسپیسیز دنیا سے غائب بھی ہو جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ دونوں کا معاملہ ایسا ہے، ہر قسم کے حیوانات اور انسان اس پر جی رہے ہیں۔ ہر قسم کے حیوانات یعنی اینیملس، نباتات یعنی پلانٹس، کتنے قسم، تو یہ حیوانات اینیملس جو ہے کتنے قسم کے، وہ بھی ہم گن نہیں سکتے، کتنے کی ختم ہو جاتے ہیں۔ انسیکٹس کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، ہاں، اور زمین کے اندر، زمین کے اوپر چلنے والے کیسے
تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں سے طرح طرح کے خزانے نکلتے چلے آ رہے ہیں، طرح طرح کے جو ہے خزانے نکلتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ مچھلیاں، بعض ایسے سمندری جانور ایسے ہیں کہ ایک دفعہ 2 دفعہ کھا لیے تو کئی دن تک نہیں کھا سکتے۔ ہاں، الگ الگ کوالٹیز، الگ الگ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں زمین پر جتنی مخلوقات بستی ہیں، اس سے اسپیسیز، اقسام بستے ہیں، ان سے زیادہ پانی کے اندر مچھلی، پانی کے جانور کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے، کرشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کرۂ ارض کو پانی سے، نباتات سے، حیوانات سے، انسان سے جو ہے بسایا ہے۔ پھر یہی زمین ہے جس پر ان تمام اقسام کی مخلوقات کے بے شمار افراد روز مرتے ہیں، مگر ایسا بے نظیر انتظام کر دیا گیا ہے، سب کے لاشیں اسی زمین میں ٹھکانے لگ جاتے ہیں، اور یہ پھر ہر مخلوق کے نئے افراد کے جینے اور بسنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ زمین کیا کرے، کتنے لوگ، کروڑوں لوگ جو ہیں اس زمین کے اندر دفن ہیں، کتنے لوگ آدم علیہ السلام سے اگر یہ کریں گے تو کتنے کروڑوں لوگ جو اس کے اندر یہ ہیں، اور سب کو لے کے چل رہی ہے، سب کو لے کر وہ چل رہی ہے، اور سب کو دوبارہ اس کو اٹھانا ہے قیامت کے دن۔ جو انسان اس کی پیٹ میں گیا ہے زمین کے، تو قیامت کے دن وہ تمام کو نکال باہر کرے گی، تمام کو نکال باہر کرے گی، اور اسی شکل میں ہم نکلیں گے جس شکل میں آج ہم دنیا کے اندر ہیں، اور ہم برہنہ رہیں گے، نیکڈ رہیں گے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب اس دن ہم نیکڈ رہیں گے تو ہم کیا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ کر یہ نہیں ہوں گے، شرمائیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول کہ وہ ایسا عالم ہوگا، ایسا نفسا نفسی ہوگی کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں رہے گی، کسی کو کسی کے اوپر نظر، سب ہر انسان اپنے اپنے فکر میں رہے گا۔ ایسا بھیانک منظر ہے وہ قیامت کا، اور اس کے بعد جو ہے آخرت کا۔ تو گویا یہ تو تمام نشانیاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف صورتوں کے اندر جو بیان کرتا ہے، اس پر جب ہم ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے قول اور عمل کے اندر بھی جو ہے تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اور یہ پھر ہر مخلوق کے نئے افراد کے جینے اور بسنے کے لیے تیار۔ پرانے لوگ جب مرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نئے لوگ آتے ہیں، تو نئے لوگوں کی تیاری میں پھر زمین لگ جاتی ہے۔ اور کبھی دیکھے تم نے کہ فارمرز جو ہے، کبھی یہ پروڈیوس، ایگریکلچر پروڈیوس کم ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، کبھی کبھار قحط پڑ جاتا، قحط کی وجہ سے سوکھا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن جو مخلوقات اس زمین پر بسایا ہے، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق فراہم کیا۔ رزق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فراہم کیا۔ جس انسان کا جس وقت تک اسے رہنا ہے، اس کا رزق اس کو مل کر رہے گا۔ اس کا رزق، اس کا مہلت جب ختم ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بلا لیتا، اس کو جو ہے فرشتوں کو بھیج کر جو ہے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سمجھنے کے لیے۔ اس زمین کو سپاٹ گیند کی طرح بھی بنا کر نہیں رکھ دیا گیا، بلکہ اس میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے اور فلک بوس پہاڑ قائم کیے گئے ہیں، جن کا موسموں کے تغیرات، چینج میں، بارشوں کے برسنے میں، دریاؤں کے پیدائش میں، زرخیز وادیوں کے وجود میں، بڑے بڑے شہتیر فراہم کرنے والے درختوں کے اگنے میں، قسم قسم کے معدنیات اور طرح طرح کے پتھروں کی فراہمی میں بہت بڑا دخل ہے۔ پھر اس زمین کے پیٹ میں بھی میٹھا پانی پیدا کیا گیا ہے، اس کی پیٹھ پر بھی میٹھے پانی کی نہریں بہا دی گئی ہیں، اور سمندر کے کھارے پانی سے صاف ستھرے بخارات اٹھا کر بھی نتھرا ہوا پانی آسمان سے برسانے کا انتظام کیا۔ یہ جو واٹر سائیکل ہے، یہ واٹر سائیکل کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے
اس کو اسی ویپر کے ذریعے سے پانی کو بادل میں کنورٹ کرتا ہے، اور وہی بادل جس کو جہاں اللہ کے حکم سے جہاں برسنا ہے وہاں برستے ہیں۔ تو ایک حیرت انگیز نظام ہے یہ بھی۔ تو کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قادر مطلق نے یہ سب کچھ بنایا، اور وہ محض قادر ہی نہیں بلکہ علیم اور حکیم بھی ہے؟ اب اگر اس کی قدرت اور حکمت ہی سے یہ زمین اس سرد و سامان کے ساتھ اور ان حکمتوں کے ساتھ بنی ہے، تو ایک صاحب عقل آدمی کو یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ اس کی قدرت اس دنیا کے بساط لپیٹ کر پھر ایک دوسری دنیا نئے طرز پر بنا سکتی ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا بنائے تاکہ انسان سے ان اعمال کا حساب لے جو اس نے اس دنیا میں کیے ہیں۔ یہ ہے وہ جو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آخرت کی جو دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو باقی ابھی ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ کی قدرت اور حکمت کے کرشمے دیکھ کر بھی آخرت کے ممکن اور معقول ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا پیدا کرے گا اور اس میں انسان سے اس کے اعمال کا حساب لے گا، وہ اپنی اس خام خیالی میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو رہیں۔ جس روز یہ سب کچھ ان کی توقعات کے خلاف پیش آ جائے گا، اس روز انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ حماقت کر کے خود اپنے لیے تباہی مول لی۔ مخواہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔